حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خدمت میں ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ان ننھے منھے طلبہ کو کچھ واعظ و نصیحت پیش فرمائیں۔ بس صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اساتذہ کرام، شعبہ تحفیظ اور تجوید کے اساتذہ قراء حضرات اور مہمان حضرات اور عزیز طلباء، یہی میدان ہے کہ جو آپ کو فراہم کیا گیا ہے اور اساتذہ کی توجہ بھی ہے، آپ کی محنت ہوگی۔ جیسے کہ یہ حضرات جو منصفین حضرات برادر مکرم مولانا عبدالنافع صاحب اور دیگر حضرات، انہوں نے پورا اندازہ کر کے انہوں نے کیا اندازہ لگایا، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ شاید ہمارے دور حدیث اور موقوف علیہ اور خامسہ کے طلباء وہ اس قسم کی تقریر نہ کر سکیں جو آپ ابتدا میں حفظ میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ مزید آپ حضرات کو ترقیوں سے نوازے۔ میرا بیٹا بھی حفظ میں پڑھ رہا ہے یہاں پہ، اور وہ ہمارے قابو میں آنے والا نہیں ہے، لیکن مولانا شعیب صاحب نے مجھے بتایا کہ قاری صاحب جو ہمارے نگران حضرات ہیں اور دیگر اساتذہ، قاری فیصل صاحب اور دیگر اساتذہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہا کہ ان کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے۔ اور مولانا شعیب صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے بڑی اچھی تلاوت کی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ خوشی تو آپ بھی ہماری اولاد ہے، لیکن یہ ہے کہ نیک محمد صاحب ہمارے کنٹرول میں آنے والا نہیں تھا، اور شکر ہے کہ قاری فیصل صاحب نے پتہ نہیں اس بھوت کو بوتل میں کس طریقے پر بند کر دیا اور اس پر کس طرح انہوں نے یہ ہے کہ کنٹرول کر لیا۔ آپ کو بہت ہی مبارک ہو۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک علم ہے کہ قرآن پاک خود وحی ہے، اس سے آپ کا سینہ کھلے گا، حدیث سے آپ کا سینہ کھلے گا، اور پھر یہ کہ آپ ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں اور قرآن کو زبان پر لائیں، قرآن کے ترجمے کو زبان پر لائیں تاکہ آپ کی زبان بھی کھل جائے۔ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو وحی کے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے کھول دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، آپ کے لیے دعا یہ ہوگی کہ اللہ ہمارے سینے کو قرآن سے کھول دے۔ بظاہر آپ چھوٹے ہیں، آپ کا اتنا چھوٹا سا سینہ ہے، لیکن آپ کا سینہ اتنا بڑا سینہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ سینہ زرداری کو نہ دیا، نہ نواز شریف کو، نہ شہباز شریف کو، بلکہ بڑے بڑے مولوی اگر ناراض نہ ہو ان کو بھی یہ سینہ نہیں ملا ہے۔ آپ کے سینے کے اندر قرآن پاک سے بڑھ کر کے کوئی بڑی دولت اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ آپ کے سینے کے اندر وہ آ چکا ہے۔ یہ سورج کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک نور ہے سورج، اور چاند بھی ایک نور ہے، تارے بھی سارے کے سارے نور ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی نور ہے، سورج اور چاند اور تارے، یہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں، برخلاف قرآن پاک کے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ ایسا نور ہے۔ کمال کر دیا آپ لوگوں نے، آپ کی زبانوں پر بھی قرآن، آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی قرآن، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے دائیں کان بھی وہ قرآن سن رہا ہے، آپ کے بائیں کان بھی قرآن سن رہا ہے، آپ کے آگے بھی قرآن پڑھنے والوں کی لائن ہے، صف ہے، آپ کے پیچھے بھی قرآن پڑھنے والوں کی لائن اور صف ہے، اب اوپر بھی آواز ہر طرف سے، بیروہی، بلوچ، سندھی، پٹھان، ہر قسم کی یہ آوازیں جب آپس میں گونجتی ہے آپ کے کلاس کے اندر تو فرشتوں کو بھی مزہ آتا ہے، فرشتوں کو سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ کاش کہ انشاءاللہ آپ کی مہمانی ہوگی، کاش آج ابو بکر اور عمر عثمان علی اگر آ جائیں تو ان کو بھی مزہ آ جائے ہمارے کلاس کے اندر۔ اس لیے آپ حضرات، پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ قرآن آپ یاد بھی کر رہے ہیں
اور قرآن پڑھنے کے آداب ہے، تجوید جیسے کہ بچوں نے سنایا اور مولوی شعیب صاحب نے مجھے بتا دیا، کافی انہوں نے طلباء کی تلاوتیں بھی سنی ہے، مجھے بہت خوشی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اگر ہم بلوچی میں کریں گے یا یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت سندھی میں کریں گے اور قرآن کی تلاوت پٹھانی میں کریں گے تو قرآن بھی کہے گا مہربانی کرو، آپ کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، میری جان چھوڑ دو۔ قرآن کو اس انداز میں آپ پڑھیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اقرأ القرآن بالحون العرب۔ میں نے آپ کے اساتذہ سے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ان کو مختلف قراء اور ائمۃ الحرمین ان کے لہجے، یہ بچے غضب کے ذہین ہوتے ہیں، تھوڑی سی آپ کی توجہ ہوگی تو ماشاءاللہ آپ کی تلاوتیں بھی دور والوں سے آپ کی تلاوتیں بھی اچھی، اور یہ ہے کہ موقوف علیہ والوں سے آپ کی تلاوتیں اور سادسہ خامسہ سے آپ کی تلاوتیں بھی اچھی اور آپ کی تقریر بھی اچھی۔ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اپنی زبان کو چلائیں گے اور اس پر محنت کریں گے، ایک لہجہ، کسی کی موٹی آواز ہے کسی کی پتلی آواز ہے، جو قاری آپ کو پسند ہے عرب قراء میں سے، یہ یہاں کے جو اجمی جو قراء ہیں ان کے طریقے پر چلنا تو آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ یہ لوگ محروم ہیں خود بخود۔ عرب کے انداز پہ آپ حضرات یہ کی کوشش کریں۔ اب کسی کی آواز سدیس سے ملتی جلتی ہے، کسی کی آواز شریم صاحب سے ملتی جلتی ہے، کسی کی آواز پھر یہ کہ کسی اور بزرگ سے، تو عرب کے لہجے پر آپ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں۔ سینہ آپ کا اللہ نے کھول دیا ہے، آپ کے سینے سے بڑا سینہ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ 30 پارے اور پورا سمندر وہ آپ کی ہے کہ سینے کے اندر آ چکا ہے، زبان بھی آپ چلائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو تقریر کا سلسلہ ہے بیان کا، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، مجھے شرم آتی ہے لیکن چونکہ آپ کے استاد کا حکم ہے اس لیے میں کھڑا ہو گیا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، الفاظ کا وہ چناؤ بھی نہیں ہے، الفاظ کا وہ انتخاب بھی نہیں ہے جو آپ حضرات نے ماشاءاللہ، کوئی محسن اعظم کی موضوع پر تقریر کر رہا ہے، کوئی شوق شہادت پر ہے اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر تقریر کر رہا ہے، الفاظ کا انتخاب، جملوں کا انتخاب۔ اب آپ یہ ہے کہ اس عمر میں ہیں، مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اقدس مولانا موسیٰ روحانی البازی کے بارے میں فرمایا، اذا کان حالہ فی عنفوان شبابی ہکذا فکیف یکون مآلہ وانا ارجو ان یکون امام اہل زمانہ۔ جب یہ پٹھان اور یہ موسیٰ روحانی البازی، مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی طالب علم تھا، ان کی تحریروں کو دیکھ کر شمس الحق افغانی جیسا ذہین انسان وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جوان نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، یہ کس قسم کا محنتی، کس قسم کا ذہین ہے۔ ابتدا میں جب اس کا حال ہے تو پتہ نہیں آگے جا کر کے یہ کیا بنے گا، آگے یہی امید رکھتا ہوں کہ ارجو ان یکون امام اہل زمانی، زمانے کا امام بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زمانے کے امام بنائے، امام القراء بنائے، امام المجودین بنائے، امام الحفاظ بنا دے، امام المفتین بنا دے، امام الخطباء آپ کو بنا دے۔ آپ کی جو نسبت ہے وہ کسی یونیورسٹی سے نہیں ہے، آپ کا تعلق براہ راست یہاں سے یہ لکیر کھینچ کر کے آپ کا رخ وہ علی گڑھ یونیورسٹی کی طرف نہیں ہے، یہ جو یہاں سے جائیں گے ہندوستان، پتہ نہیں ہندوستان اس طرف ہے کس طرف، ادھر ہے نا، ادھر ہے۔ تو اگر یہ جو جتنے بھی ماسٹر ہیں نا، کوئی ڈائریکٹر ہے کوئی ماسٹر ہے، یہاں سے اگر یہ جانا چاہیں گے تو یہ سب کے سب جا کر کے علی گڑھ یونیورسٹی پر جا کر کے پہنچیں گے۔ آپ علی گڑھ یونیورسٹی پہ نہیں جا رہے، آپ کے لیے آپ کے مسجد کے محراب سے جیسے لکیر کھینچیں گے، سیدھا یہ لکیر جا کر کے کعبۃ اللہ پہ پہنچے گی، آپ بیت اللہ پر پہنچیں گے، آپ محمد رسول اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سر سید احمد خان کو آپ نے دیکھا ہے، اس کی تصویر دیکھ کے یعنی منحوس قسم کا انسان جو مرتد اور بے ایمان، ہندوستان کے علماء نے اس کو کافر قرار دیا، لیکن حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس نے تھوڑی سی مہربانی کی، کہنے لگے آپ اپنی ان باتوں کی اصلاح کرو، ان باتوں کی اصلاح کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کی اصلاح کرو، تو پھر یہ کہ آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں۔ حضرت جی نے کتاب لکھی تصفیۃ العقائد، اسی پر لکھی سر سید۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو یونیورسٹیوں والے ان کے ایمان کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور آپ کا سلسلہ جائے گا رئیس المومنین رئیس الانبیاء کے پاس، وحلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، زبان بھی آپ کے کھل جائے اور آپ کو بولنے کا ڈھنگ بھی ہو۔ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے پاس پیسے ہے، خزانے آپ کے گھر کے اندر چھپے ہوئے، لیکن آپ یہ کہ روٹی کے بھی محتاج ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، آپ کے بچے اس پیسے کو استعمال نہیں کر رہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن آپ کو یاد ہے، آپ عالم حافظ ہے، لیکن آپ کو قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، سینے میں ہے، لوگ آپ سے استفادہ کر نہیں پا رہے، تو یہ خزانہ تو آپ کے سینے میں ہے، آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، تو اس روپے کا اور اس
اس پیسے کا، اس جائیداد کا کیا فائدہ ہے جس کو نہ آپ کھا رہے، نہ آپ کے رشتہ دار کھا رہے، نہ آپ کے بچے کھا رہے؟ تو اس وجہ سے یہ جو خزانہ آپ کے سینوں میں ہے، اس کو زبان پہ کما حق جب آپ بیان کریں گے، خلق خدا آپ سے استفادہ کرے گا۔ اساتذہ کی محنت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اساتذہ کی محنت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ جن حضرات جو بھی اساتذہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم ان کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتے۔ آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، جان کی بازی لگائیں گے، محنت کریں گے۔ باقی جتنے بچے ہیں یہاں، دائیں بائیں آپ لوگ بالکل نہ دیکھیں۔ کسی کی کار ہے، کسی کی کوٹھی ہے، اور کسی کوئی جہازوں میں جا رہا ہے، کوئی بنگلے کا مالک ہے، کوئی کیا ہے۔ بس اتنا ایمان لاؤ، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ بھوک سے نہیں مریں گے۔ یہ جو کتے ہیں یہ بھی نہیں مار رہے، اور یہ جو کوے ہیں یہ کوے بھی بھوک سے نہیں مر رہے۔ آپ کو کتنے کوے، یہ مدرسے میں میدان پہ روڈ پہ جاؤ، کتنے کوے آپ کو بھوکا ملتا ہے؟ کوئی کوا جو بھوک سے مر گیا ہو، اس کے پاس وہ حافظ قرآن بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ کا بھلا کرے قاری صاحب بھی نہیں ہے، وہ نعت خوان بھی نہیں ہے، وہ خطیب بھی نہیں ہے، وہ ایم اے بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو کھلا رہا ہے، کتوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ کتنے کتے ہیں کہ جو بھوک سے مرے ہیں؟ گائیں، بھیڑ، بکریاں، اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں، آپ تو حافظ جان ہیں، حافظ جان ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کے کوئی قیمتی نہیں ہے، آپ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کے تمام یہ ہے کہ ضروریات اور مشکلات کا اللہ پاک خود بخود کفیل ہے، ان کا انتظام فرمائیں گے۔ اساتذہ اور آپ کو سلام ہو، اور آپ کی محنت کو بھی سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار یہ ننھے منھے معصوم، انہی کا آپ کو واسطہ ہے، ہم تو انہی کا واسطہ آپ کو دے کر کے ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے جتنے بڑے ہیں یہاں، ان سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یہ جو نابالغ اور معصوم بچے، یہ تو بخشا گئے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے بھی قرآن، اور ان کے کانوں میں بھی قرآن، ان کی زبانوں پہ بھی قرآن، ان کے سینوں میں بھی قرآن، دائیں بھی قرآن، بائیں قرآن، آگے بھی قرآن کی تلاوت، پیچھے بھی قرآن کی تلاوت۔ پروردگار انہی کا آپ کو واسطہ ہے، اس ادارے کو بھی نظر بد سے بچا دے، ادارے کے فیض کو بھی عام فرما دے، تام فرما دے، اساتذہ کی دستگیری فرما دے، اساتذہ کی مدد فرما دے۔ پروردگار جو کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمت ہم سے بن پا رہی ہے، اے اللہ یہ ساری خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو، سوا لاکھ انبیاء کو پہنچا دے۔ حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے۔ مدرسے کے جو مشکلات مسائل خزانے غیب سے ان کو حل فرما دے۔ والدین کی جو تمنائیں، یہ ننھے منھے ان پرندوں کے ساتھ اور یہ ننھے منھے بلبلوں کے ساتھ پروردگار، والدین کی جو تمنائیں وابستہ ہے، ان کی تمناؤں کے مطابق ان کو بہترین عالم بنا دے، مفسر بنا دے، محدث بنا دے، بہترین حافظ بنا دے، قاری بنا دے، مجوید بنا دے۔ خلق خدا کو پروردگار، خلق خدا کی پیاس کو ان کے علوم سے بجھا دے۔ پروردگار میٹھا چشمہ بنا دے، پھلدار قسم کا درخت ان کو بنا دے، ہر طرح سے مدد فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔